سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یومن الا والجلیل سبحانہ ینادی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالی اس بات کا آواز نہ لگاتے ہوں، پکارتے نہ ہوں، فرماتے نہ ہوں ما انصفتنی عبدی اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں تجھے یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ ما انصفتنی عبدی، میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں فرشتوں میں، وتنسانی، اور تو مجھے بھول جاتا ہے، وادعوک الی فتذهب عنی الی غیری، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تو میرے در سے پیٹھ پھیر کے غیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا، میرے بندے میں تجھ سے بلاؤں کو ہٹا دیتا ہوں، وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، اور تو خطاؤں کے اوپر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔ یا معاشر العصاة، اے نافرمانو، تعرضون عنا ونقبل علیکم وتبارزون ونسترکم وتنفقون نعمتنا فی مخالفتنا ونمدکم۔ اللہ اکبر، تم نے اراد کیا، ہم نے تمہاری طرف متوجہ ہوئے، اور تم نے گناہ کیے، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، اور تم نے ہماری نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال کیا، اور ہم تمہیں نعمتیں دیتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ساری باتوں کا لب لباب، دنیا محبت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اگر تو نفسانی محبتیں تو مثال، ملاپ اور وصال کی غرض، ماں باپ کی محبت تو اولاد بڑھاپے میں سہارا بنے گی، اگر نیکی کی محبت تو آخرت کے اندر اجر ملنے کی طمع، کوئی نہ کوئی طمع تو ضروری ہوتی ہے۔ ایک محبت طمع سے خالی، کون سی؟ ذرا سن لیجئے۔ فرمایا عبدی، میرے بندے، کل یریدک لنفسہ، ہر بندہ تیرے ساتھ نفس کی وجہ سے محبت کرتا ہے، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے میں تیری خاطر تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ ادعوک للوصل فتابا، میرے بندے میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اللہ نے، ہاں۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، وہ وصل کی خوشخبری ہے، ملنے کا اشارہ ہے، آ جاؤ وہاں ملاقات ہوگی۔ فرمایا ادعوک للوصل فتابا، میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نے انکار کیا، اب اسو رسولی فی طلب، میں نے رسولوں کو بھیجا تمہیں سمجھا بجھا کر میری ملاقات کے لیے تیار کر دے۔ یا اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ ایسا ہی ہے، بیٹا روٹھ جائے، ماں بلاتی ہے، کوئی نہ آئے تو وہ بھیجتی ہے دوسرے بیٹے کو، خاوند کو، ذرا اسے سمجھاؤ بجھاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے ملاقات کے لیے بلایا، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، پھر کیا ہوا؟ ابعث رسلی، میں نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، فی طلبی،
کہ وہ تیرے دل میں میری ملاقات کی طلب پیدا کریں، تیرے مائنڈ کو پرپیئر کر کے ملاقات کے لیے میرے تک پہنچا دے۔ چنانچہ جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ، جنت اللہ تعالی سے ملاقات کی جگہ۔ دلیل سن لیجئے، دلیل سن لیجئے، بات یہ آج سمیٹنا چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ دل کی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب چند نکتے کی باتیں طلباء کے لیے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا۔ جب چیز کو خریدنا ہوتا ہے تو خریدار جتنا بڑا ہو، خریدار جتنا بڑا ہو، معمولی چیز کی بھی قیمت زیادہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حرم شریف کے گرد ہوٹل تھے، مکانیں، دکان، سب چیزیں تھیں۔ شاہ وقت نے فیصلہ کیا کہ حرم کو بڑھانا ہے، چنانچہ جس جگہ کی قیمت 1 ملین تھی، خود بندے نے کہا کہ ہمیں 1 کے بدلے 15 سے 20 ملین ریال ملے۔ قیمت نہیں تھی اتنی، خریدار بادشاہ تھا، اس نے کہا اتنا دو کہ یہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، 15 گنا قیمت زیادہ دے دی۔ تو معلوم ہوا خریدار جتنا بڑا قیمت اتنی، اگرچہ چیز معمولی ہو۔ اور دوسرا نقطہ کہ جو سودا کروانے والا ہوتا ہے، اگر وہ بھی بڑا ہو اور سائیڈ لینے والا ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا سودا کروانے والا۔ اب اس سودے میں خریدار ہیں اللہ تعالی، خریدار کون ہے؟ اور سودا کروانے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو پھر دیکھیے انسان کے اندر عیب تھے، ظلومن، جہولا، عجولا، کتورا، سارے عیبوں کے باوجود اللہ نے قیمت کتنی لگائی؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ یا اللہ، اتنی قیمت! فرمایا مومن سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب علمی نقطہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، نہیں، میں نے جان اور مال کے بدلے، جنت کے بدلے جان اور مال کو خرید لیا۔ یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی نا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے یا تو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہتا ہے بیچو، ضرورت پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ چیز ممکن نہیں۔ یا بیچتا ہے، مال میں اضافہ مطلوب ہوتا ہے، بھائی یہ چیز کم قیمت کی پروفٹ پہ بک رہی ہے، چلو بیچ دو، مال بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ چیز بھی ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ جنت کو بیچنے کا لفظ یہاں موضوع نہیں تھا۔ میرے مالک کی شان دیکھیے،
بیچنے کی بات کرنے کی بجائے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، میرے بندو تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اگلا علمی نکتہ کہ انسان کے پاس نفس کم درجے کی چیز ہے اور قلب انسان اعلی درجے کی چیز، اس لیے کہ نفس کے اندر تو اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے۔ تو جب اللہ نے اس نفس کو جنت کی قیمت دے کر خریدا تو پھر قیامت کے دن مومن کے دل کی قیمت کیا لگے گی؟ جس بندے کے نفس کی قیمت جنت ہے، یا اللہ اس تیرے عاشق کے دل کی قیمت قیامت کے دن کیا لگے گی؟ اس قلب سلیم کی قیمت پھر اللہ کیا لگائیں گے؟ علماء نے لکھا اس کی قیمت مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا فرمایا میرے بندے تو قلب سلیم لے کر آیا، اس کا ایک ہی بدلہ ہے، میں جنت میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں گا۔ جنت میں تجھے میرا دیدار ہوگا، تیرے دل کی یہ قیمت ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اور نکتہ، لوگ غلام خریدتے ہیں، اپنے نام پہ اس کا نام رکھتے ہیں۔ مثلا نام تھا شیبہ، مطلب چچا لے کے آئے، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، نام پڑ گیا ان کے اوپر۔ تو غلام کو خرید کر مالک اپنے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی بندے کو خریدا اور بندے کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا۔ کیسے؟ بندے کا نام رکھا مومن اور اللہ کا نام مومن، اپنے نام پہ نام رکھا۔ یہ میرا غلام ہے، اپنا نام دے رہا ہوں۔ خاوند بیوی کو اپنا نام دیتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا نام دیتا ہے، نام چلتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میں مومن ہوں۔ المؤمن اللہ کا صفاتی نام، فرمایا یہ میرا غلام میں نے خریدا ہے، میں نے بھی اس کا نام کیا رکھا؟ مومن۔ چلیں، لوگ غلام خریدتے ہیں تو پھر اس کو ذلیل کرتے ہیں، ہر کم درجے کا کام اسی سے، سمجھتے ہیں کہ غلام کی کیا عزت ہوتی ہے، مگر مالک کا یہاں فرق ہے۔ یہ دنیا کے مالک غلام کو رسوا کرتے ہیں، اللہ تیری شان پہ قربان جائیں، تو نے غلام خریدا، ساتھ کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو میں نے عزتیں بخشی، غلام کو عزتیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا غلام خریدتی ہے، ان سے خدمت لیتی ہے، ان کو تنخواہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہے جو غلام، اس کا کام ہی یہی کہ یہ خدمت کرے، تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا معاملہ اور ہے، وہ کتنا عظیم مالک ہے۔ فرمایا میرے بندے تمہیں میں نے خریدا، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تم نے جتنی عبادتیں کی ہوگی میں ہر عبادت کا اجر عطا کروں گا، میں تمہیں اجرت بھی دوں گا تمہاری خدمت کی۔ دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا،
وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا، جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ واپس بلاتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹھ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا، تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھے۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور سبحان اللہ، اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں۔ دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں گا۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو، غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو۔ یہاں معاملہ اور ہے، اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا ہے، غلامی میں رہنے نہیں دیتا، کہتے ہیں عمر گزار بیٹھا بوڑھا ہو گیا اب اس کو آزاد کر دو۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم اعتقوہم عتق احراری، تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا، ہے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے، قَدْ صَدَتَ فِي الرِّقِّ فَآتِكَنِي مِنَ النَّارِ، میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا، عمر تو ہو گئی، اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے عمر تو گزار بیٹھے، میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فاتکنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو وہی کریم ہے جو فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی، یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کوا ضعیف ہو گئے، اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی، اگرچہ یہ کتے کی دم کی طرح ابھی بھی ٹیڑھا ہے مگر بوڑھا تو ہو گیا۔ میرے بندے جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے حیا نہیں آتی، میرے بندے مجھے تجھ سے حیا آتی ہے، مجھے تیرے بڑھاپے پہ حیا آتی ہے، اب میں تجھے کیسے عذاب دوں، میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ ساری زندگی میرا نام لے کے جیتا رہا، ساری زندگی میرے نام پہ زندگی گزارتا رہا، ساری زندگی میرے نام کی نسبت پاتا رہا،
اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں، وہ اپنے بندے کو بڑھاپے کے اندر گناہوں سے آزاد فرما دیتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ما سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے ہیں خالق سے بھی مخلوق سے بھی، اس لیے اگر گنے نا کہ بھئی محب کتنی قسم کے، تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال پہ مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب، اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا،
کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال کمال والے کو سجتا ہے۔ ہم تو ناقص ہیں، اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے، طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ 4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا۔ اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، یہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں، میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو اندی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور نحنو یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں، کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا۔ تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو۔ اور ایک دوسری بات کہ محبت کے 2 انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان، اور ایک ہے جائز محبتیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین اللہ عنہ کو دیکھو کیسے شہادت عطا فرما دی۔ یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے،
غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو، مخلوق کے ساتھ میری نسبت سے محبت ہو، میری نسبت سے محبت ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، تو پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو اتنا رونا پڑا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام محبوب بنے تو دیکھو ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ کسی نے یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھائی میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابو نے کیا تھا تو کنویں میں جانا پڑا، زلیخا نے کیا تھا تو جیل میں جانا پڑا، خدا کے واسطے محبت کا اظہار نہ کرنا۔ تو محبت کا معاملہ ایسا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محبت کے قابل فقط میں ہوں اور محبت کے قابل کوئی نہیں۔ ہاں اگر مخلوق سے تعلق ہو تو میری وجہ سے تعلق ہو، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، یہ محبت کی بنیادیں ہوئی نا۔ اور یہ کسی کے رنگ پہ مر مٹنا یا کسی کے نقش و نین پہ مر مٹنا، فرمایا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ محبت حسن کی وجہ سے نہ ہو۔ حسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوٹی از سکن ڈیپ، جتنا انسان کی سکن موٹی ہے یعنی حسن ظاہر کی اتنی گہرائی ہے۔ کھال اتار دو تو گورے کالے کا باقی گوشت ایک جیسا، تو کھال کا ہی فرق ہے نا۔ تو سکن ڈیپ، اتنی معمولی سی چیز، اس کے پیچھے انسان مرتا پھرے۔ چنانچہ علمی نکتہ طلباء کے لیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بکے تو بھائیوں نے کتنے میں بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے۔ اللہ رب العزت نے سمجھا دی بات، میرے بندو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو، پوری دنیا کو آدھا حسن ملا، بقیہ آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس حسن کو فرمایا کہ دنیا میں کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے۔ اے حسن ظاہر کے پیچھے مرنے والوں، چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کرتے پھر رہے ہو۔ اس لیے 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں۔ ستۃ لا ثبات لها، 6 باتیں، 6 چیزیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ظل الغمام، بادل کا سایہ، ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ خلت الاشرار، شریر بندے کی دوستی، ابھی دوست اور ابھی دشمن۔ المال الحرام، حرام مال، پتہ ہی نہیں چلتا۔ الثناء الکاذب، جھوٹے بندے کی تعریف، جھوٹا جو ہوا ابھی تعریف کر رہا ہوگا، ابھی بہتان لگا دے گا۔ السلطان الجائر، ظالم بادشاہ، کیا پتا صبح کو امیر ہے، شام کو فقیر ہے، صبح کو وزیر ہے، شام کو اسیر ہے، کیا پتا اس کا؟ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا عشق النساء، عورتوں کا عشق، اس پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ چنانچہ اگر محبت کے قابل کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
اس لیے یہ عشق جو ہے ظاہر کا، یہ بندے کے لیے فسق کا ذریعہ بنتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو بندے کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی، ایک آدمی تھا، اس کو ایک نصرانیہ عیسائی لڑکی سے، گوری تھی، محبت ہو گئی۔ اب یہ محبت فقط نفسانی محبت تھی، شکل اچھی لگ گئی، تصور میں بیٹھ گئی، چین نہیں آتا تھا، آرام نہیں آتا تھا۔ اس نصرانیہ کو بھی پتا چلا، نصرانیہ لڑکی کو اس سے محبت ہوئی، کیونکہ یہ محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ یہ اچھا بندہ۔ اب نیتوں کا فرق تھا، اس کی نیت تھی فقط حسن ظاہر، اور اس کی نیت تھی ایک اچھا انسان۔ چنانچہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان رجلا علق جاریۃ نصرانیہ واخذ ہواها منہ حتی ازال عقلہ، محبت اتنی غالب آئی کہ دماغ خراب ہو گیا۔ فحمل الی المستشفی، عاشق صاحب کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ فاقام بہ مدہ، ایک مدت تک اس کو وہاں رکھا گیا۔ وکان لہ صدیق، اس کا ایک دوست تھا جو اس کی کیئر ٹیکنگ کرتا تھا، خبر گیری کرتا تھا۔ یتعاہدہ، فقال لہ یوما، اب اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ سوچ بھی صحیح نہ رہی، چنانچہ یہ نوجوان اس نصرانیہ لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ ملاقات کیسے ممکن ہو۔ تو اس کو فیل ہوا کہ میری بیماری زیادہ ہو گئی، میں بچتا نہیں۔ وقد اشرف علی التلف، لگا اس کو کہ موت مجھے جھانک رہی ہے۔ قد ایست من ملاقات فلانۃ فی الدنیا، میں فلاں سے دنیا میں ملاقات سے مایوس ہو گیا ہوں۔ وَأَخَافُ أَلَّا أَلْقَاهُ فِي الْآخِرَةِ، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اس سے ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ ان مت مسلمہ، اگر میں مسلمان ہو کے مر گیا، ثم تنصر ومات، یہ نصرانی ہو گیا اور ساتھ موت آ گئی، ایمان ضائع۔ وہ جو اس کا کیئر ٹیکر تھا وہ کہتے ہیں فخرج من عنده، میں اس لڑکی کی طرف گیا، فوجدها علیلۃ، وہ بھی بیمار پڑی تھی، وہی تقول، اور وہ یہ کہنے لگی قد ایست من فلان فی الدنیا، میں فلاں کی ملاقات سے دنیا میں مایوس ہو گئی۔ فانا اسلم لالقاہ فی الآخرہ، میں اسلام لاتی ہوں تاکہ اللہ آخرت میں میری اس سے ملاقات کروا دے۔ ثم اسلمت، پھر وہ اسلام لے آئی، وماتت، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو حسن ظاہر کے پیچھے تھا ایمان سلب ہو گیا، اور جو اچھے انسان کی نیت تھی اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ حسن فانی کی سجاوٹ پہ نہ جا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے۔ اب تو ذوق کے حسن اپنا یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفری میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیران ہوتے ہوں گے، حسن میں نے دیا، یہ حسن کے پیچھے پاگل بنے پھرتے ہیں اور حسن عطا کرنے والے کے در سے بھولے ہوئے۔
تو انسان کے دو انداز، یا تو وہ اللہ کا دوست یا پھر اپنے نفس کا دوست. سہل تستری رحمت اللہ علیہ جس بندے سے بھی ملتے تھے اس کو کہتے تھے یا حبیب. جس سے بات ہوتی اس کو کہتے یا حبیب. اذا تکلم مع انسان قال یا حبیب. تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہر بندے کو حبیب کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر مومن ہوگا تو حبیب اللہ ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو حبیب ابلیس ہوگا. تو میں اس کو حبیب کہتا ہوں. تو محبت کا حقدار فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. حرم بن حمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن اذا عرف ربہ عز وجل احبہ. مومن جب اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے محبت کرتا ہے. وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ. جب محبت کرتا ہے اللہ سے تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. وَإِذَا وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِقْبَالِ إِلَيْهِ. اور جب اس کو اللہ کی طرف بڑھنے کی لذت ملتی ہے لم ينظر الى الدنيا بعین الشہوہ. شہوت کی نظر سے دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. چنانچہ بعد پہلی کتابوں میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا عبدی میرے بندے انا وحقیک لک محب. یہ واو قسمیہ کہ مجھے تیرے حق کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا. جو میرا تجھ پر حق ہے تجھے اس کی قسم تم مجھ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ بندے اپنے پروردگار سے محبت کریں. چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر نیکی کرنا بغیر محبت کے 70 سال عبادت کرنے سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے. اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے. یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا. ایک ہے قراءت القرآن. قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم. کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم. دوسری بات التقرب الی بالنوافل. اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے. تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے. پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ. اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں. پھر التفکر فی اسماء اللہ. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا. وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے. جتنا اس پر غور کریں گے
اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی. کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی. کیوں کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا. تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے. پھر مجالست المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ. اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے. اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے. کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے. مشکل کام. آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا. اور جی میں نے بہانہ بنا لیا. یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے. پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے. آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں. کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے. استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے. یہ دوسری صفت. تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے. اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے. اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں. غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا. ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے
اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے. اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھی وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں. تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے. آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو. اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی. تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے. اس طرح ہمیں اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگی. پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالی کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے.